اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم و سامعین اکرام، جس حدیث مبارکہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام عزاداروں کی خدمت میں شہدائے کربلا کی شہادت عظمیٰ کا پرسہ پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب قدیر میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جہاں جہاں شان حیدر کرار ہیں سب کی جان مال عزت کی حفاظت فرما، آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ پیغمبر اسلام روحی لہو الفدا کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی علت کیا ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدی کہا ہے؟ اس لیے کہ حبیب کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے اچھے، خوبصورت اور بہترین الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ جب ہم عام انسانوں کی یہ عادت ہے، ہماری فطرت ہے کہ ہم جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کے والد صاحب کیسے ہیں، تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو یاد کروں گا۔ تو جب ہم عام انسانوں کی عادت ہے تو وہ نبی کے جو سید المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ اپنے محبوب اور وہ بھی حسین جیسا محبوب اس کا ذکر کر رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان کے لیے مصباح کا لفظ استعمال کیا؟ اس لیے کہ عربی زبان میں مصباح چراغ کو کہتے ہیں۔ اب چراغ جب بولا جاتا ہے تو تبادر ذہنی اس ظرف کی طرف ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا تیل ہوتا ہے اور اس کو رات کے وقت گھر میں روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اب دنیا نے ترقی کی ہے اور اس کی جگہ موم بتیوں نے لے لی ہے، اور اس کے بعد اور ترقی ہوئی تو بہترین سے بہترین اب اس وقت اور ترقی ہوئی تو بلب بنا دیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی گاؤں دیہات میں چراغ استعمال ہوتا ہے۔ تو چراغ اس ظرف کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ کے پاس اس سے بہترین الفاظ موجود تھے۔ مثلاً رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان الحسین قمر الہدی، حسین ہدایت کا چاند ہے، مگر رسول اللہ نے ایسا نہیں کہا اور حسین کو چاند سے تشبیہ نہیں دی۔ یا رسول اللہ امام حسین کو سورج سے تشبیہ دے سکتے تھے، مثلاً کہتے ان الحسین شمس الہدی، بے شک حسین ہدایت کا سورج ہے، مگر رسول اللہ نے نہ شمس الہدی کہا نہ قمر الہدی کہا، بلکہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین کو چاند سے تشبیہ نہیں دی ہے، سورج سے تشبیہ نہیں دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاند کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ چاند دو ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو دو چاند بنا سکے۔ اسی طریقے سے سورج کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے دوسرا سورج بنایا جا سکے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو دوسرا سورج بنا دے، چونکہ صلاحیت نہیں ہے۔ مگر چراغ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایک چراغ روشن کر کے رکھ دیجئے، اسی چراغ سے دوسرا چراغ، تیسرا، چوتھا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں چراغ ایک چراغ سے روشن کیے جا سکتے ہیں۔ میں قربان جاؤں بصیرت پیغمبر پر کہ جنہوں نے امام حسین کو مصباح الہدی کہہ کر قیامت تک کے لیے ہدایت کی روشنی کی ذمہ داری لے لی اور دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ دیکھو، یاد رکھو
یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، جب تک یہ دنیا میں ظاہری اعتبار سے ہے تو خود روشنی دیتا رہے گا، اور یہی حسین کبھی روشنی دے گا سید الساجدین کی صورت میں، کبھی محمد باقر کی صورت میں، کبھی جعفر صادق کی صورت میں، کبھی موسی کاظم کی صورت میں، ہے سبحان اللہ، کبھی علی رضا کی صورت میں، کبھی محمد تقی کی صورت میں، کبھی علی نقی کی صورت میں، کبھی حسن عسکری کی صورت میں، اور آج بھی امام حسین علیہ السلام اپنے آخری بیٹے امام عصر علیہ السلام کی صورت میں اس پوری دنیا کو اپنی ہدایت کے نور سے روشن و منور کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ ہیں دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب کے جو عزاداروں کی صفوں میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین آج بھی ہدایت کی روشنی سے پوری دنیا کو روشن و منور کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو مصباح الہدیٰ کہا ہے۔ عزیزان گرامی، کیسے مصباح الہدیٰ ہیں امام حسین علیہ السلام؟ جب تک مدینے میں رہے تو مدینے والوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرتے رہے، اور جب مدینہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کربلا کی طرف چلے ہیں تو ایسی ہدایت کی روشنی بانٹتے ہوئے چلے ہیں کہ کسی منزل پر آ کر زہیر کو ہدایت ملی ہے، کسی منزل پر آ کر وہب کلبی کو ہدایت ملی ہے، اور کسی منزل پر آ کر حر کو ہدایت ملی ہے۔ جناب زہیر ابتدا سے امام حسین علیہ السلام کے عاشق نہیں تھے، ابتدا سے حسین کے چاہنے والے نہیں تھے، بلکہ حسین سے دور دور رہتے تھے، چونکہ جناب زہیر عثمانی فکر کے تھے اور خانوادہ اہل بیت سے کوئی خاص عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ جب امام حسین نے حج کو عمرہ سے بدلا اور مکے سے کربلا کی طرف چلے تو زہیر بھی اپنے قافلے کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہے تھے۔ جس جگہ پر امام حسین کے خیمے نصب ہوتے تھے، زہیر کچھ فاصلے پر اپنے خیمے نصب کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کہیں سامنا حسین سے نہ ہو جائے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر امام حسین نے اپنے خیموں کو نصب کیا، تھوڑے فاصلے پر زہیر کے خیمے نصب ہو گئے۔ دن گزرا، رات کا وقت آیا، امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا بیٹا اکبر جاؤ اور اپنے چچا زہیر کی خدمت میں جا کر کہو کہ تمہیں فرزند رسول یاد کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر چلے، زہیر کے خیمے کے دروازے پر پہنچنے کے بعد جناب علی اکبر نے سلام کیا۔ میں کہوں گا زہیر خوش نصیب تمہارے کہ تمہیں ہم شکل پیغمبر جناب علی اکبر سلام کر رہے ہیں۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں اے چچا زہیر تم پر میرا سلام ہو۔ زہیر نے پوچھا کون ہے؟ چونکہ زہیر اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے تھے۔ جناب علی اکبر نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جناب زہیر کہتے ہیں کہ وہی ہوا کہ جس کا مجھے ڈر تھا۔ زوجہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کا سامنا ہو جائے، اب حسین کا قاصد آیا ہے اور حسین نے مجھے طلب کیا ہے۔ زوجہ کہتی ہے زہیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں فرزند فاطمہ یاد کر رہا ہے، جائیں تو صحیح، پوچھیں تو صحیح کہ امام حسین کیا چاہتے ہیں۔ زہیر اپنی جگہ سے اٹھے، باہر آئے، جناب علی اکبر کے ساتھ اب خیام حسینی کی طرف چلے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر مسند پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی زہیر کو آتے ہوئے دیکھا، مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور زہیر کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے زہیر کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد اپنے دست مبارک کو زہیر کے شانوں پر رکھا اور پشت خیمہ پر لے کر گئے۔ نہ جانے امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ کا کون سا رخ اختیار کیا کہ اب جو زہیر کو لے کر واپس پلٹے ہیں تو زہیر بالکل بدل چکے ہیں۔ وہی زہیر جو ابھی تک امام حسین سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، اب مزاج بدلا ہوا ہے اور نعرے لگا رہے ہیں انا خادم الحسین، انا عاشق الحسین۔ اور یہ کہتے کہتے اپنی زوجہ کے پاس آئے، ان کو طلاق دی، راہ خدا میں آزاد کر دیا، اپنا پورا گھر بار ان کے حوالے کیا اور اپنے خاندان کے جوانوں سے کہا کہ یہ میری امانت ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کو عزت کے ساتھ کوفے تک پہنچا دینا۔ زوجہ نے کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں حسین کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں۔
زہیر کربلا میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ روز عاشورہ قربانیوں کا آغاز ہوا۔ اصحاب باوفا یکے بعد دیگرے اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نماز پڑھانے لگے اور زہیر حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز تمام ہوتے ہوتے جناب سعید شہید ہو چکے، جناب زہیر کافی زخمی ہو چکے تھے۔ امام حسین سے کہا آقا اب مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین نے اجازت دی، جناب زہیر مقتل میں پہنچے، رجز پڑھا اور ایسا زوردار حملہ کیا کہ جس طرف سے زہیر نکلتے تھے صفے کی صفے صاف کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اتنا زخمی سپاہی آخر کہاں تک لڑتا؟ وہ وقت بھی آیا کہ زہیر زین کی بلندی سے زمین پر آئے اور آواز دی آقا حسین میری خبر لیجئے۔ امام حسین نے زہیر کی آواز کو سنا اور امام حسین مقتل کی طرف دوڑے۔ جب امام حسین زہیر کے پاس پہنچے تو منظر یہ تھا کہ زہیر خاک و خون میں غلطاں تھے۔ زہرا کا لال جلتی زمین کے اوپر بیٹھ گیا، زہیر کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا اور زہیر کو دعائیں دی۔ میں کہوں گا زہیر تم خوش قسمت ہو کہ تمہاری شہادت کا وقت قریب آیا تو حسین نے تمہارے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، لیکن زہیر ابھی چند گھنٹوں کے بعد یہی آقا حسین ہوں گے کہ جب زین کی بلندی سے زمین پر آئیں گے تو کوئی نہیں ہوگا جو حسین کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گریں گے تو ایک اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئے گی، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔